بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرناٹکا اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین جناب ذوالفقار احمد صاحب کی جانب سے حج کے دوران انجام دی گئی تمام خدمتوں پر شکریہ اور قدر افزائی کے اظہار کے لیے اس خاص تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروقار اجتماع میں ٹیم لیڈرز، والنٹیئرز اور حجاج کے خدمات سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ اس پروقار تقریب کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا۔ تلاوت میں سورہ رحمان کی وہ آیتیں تلاوت کی گئیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جانے والا ہے اور صرف رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو جلال اور اکرام والی پیش ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی شہرت، منصب، کامیابیاں سب فانی ہیں۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا اور اس کی بارگاہ میں قبول ہونے والے اعمال ہیں۔ حج کے دوران حجاج کی خدمت کرنے والے تمام افراد کے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ ہر خدمت، ہر محنت اور ہر قربانی اللہ کے لیے ہو، کیونکہ یہ باقی رہنے والی صرف اس کی رضا ہے اور وہی ہمیں اس کا اجر دینے والا ہے انشاءاللہ۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کو یاد دلا کر انسان کو شکر اور اطاعت کرنے کی دعوت دی ہے۔ آج کے اجتماع میں ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے مہمانوں کی خدمت، حجاج کرام کی خدمت کا شرف عطا کیا۔ اللہ اسے قبول کرے اور جتنے بھی حجاج حج کیے ہوئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس تقریب میں مولانا صاحب نے جو نصیحت، تعلیمات اور قیمتی باتیں بیان فرمائی ہیں وہ صرف حج خدمت سے وابستہ افراد کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کی روزمرہ زندگی کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ مولانا صاحب کا یہ پورا بیان آپ کے لیے علم، نصیحت اور روحانی رہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں۔ ویڈیو کا پارٹ 2 بھی ہوگا جو کہ کل اپلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ فاصلوں تکلف ہے سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ گزارش کرتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ہمارے تمام ہونہار حج انسپیکٹرز کو دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر و مقدم کرتا ہوں۔ آپ کو اپریسیشن کے ساتھ الحمدللہ جتنے بھی حج انسپیکٹرز کرناٹک سے آئے ہوئے ہیں ہر ایک فردن میں تمام کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کو دونوں جہاں میں کامیاب عطا فرمائے اور آپ کے نسلوں کو، آنے والے نسلوں کو کامیاب بنائے۔ آپ کے جو بھی حاجت ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ ہمارے درمیان ایک بہت بڑے عالم دین، چھپ کے کام کرنے والے ہمارے بڑے مولانا مدثر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ایک ہمارے درمیان ہمارے حج کمیٹی ممبر مزمل صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ایک ہمارے درمیان ہمارے فضل صاحب جو یہاں پہ والنٹیئر آرگنائزیشن چلاتے ہیں، پریسیڈنٹ ہیں، میسور سے تعلق ہے ان کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی بھی مدد عطا فرمائے۔ ہمارے اور ایک یحییٰ صاحب جو اڑپی سے تعلق رکھتے ہیں، بہت زمانے طرح سے یہ کھانے کا انتظام حاجیوں کو اڑپی میں کراتے ہیں، ان کا بھی میں خیر و مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے سیف اللہ بھائی ہمارے آج جو بریانی پکائے ہمارے ایف کے کیٹرز کے
हमारे अफरोज भाई, पहले मैं हमारा बंद गुजारिश करता हूँ हमारे मौलाना से कि एक थोड़े नसीहत कलमात हमको बोले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم. معزز مکرم حضرات اور خواتین، اللہ کا بڑا انعام اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ حج سیکھنے کی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے بار بار یہ فرمایا کہ مجھ سے حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے اس کے بعد میری اور تمہاری یہاں ملاقات نہ ہو۔ حضور نے جیسا حج سکھایا صحابہ نے سیکھا اور امت تک امانتاً پہنچایا۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ عمل ہوتا رہے گا۔ اللہ نے کہا کہ اس عمل میں 3 گناہ نہ کرو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ بیکار کے کاموں سے بچو، گناہ سے بچو اور لڑائی جھگڑے سے بچو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں کام یہاں ہوں گے، بیکار کے کام بھی ہوں گے اور یہاں گناہ کے کام بھی ہوں گے اور لڑائی جھگڑا بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ تینوں سے بچنا چاہیے۔ اسی کی خدمت کے لیے آپ حضرات کو یہاں بھیجا گیا۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی خدمات کی۔ اگر آپ حضرات یہاں نہ آتے تو پتہ نہیں حجاج اکرام آپس میں کتنے لڑ لیے ہوئے تھے۔ اور بہت سارے بلڈنگوں میں آپ سب کے باتوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شکایتوں کا انبار ہے۔ شکایت نہیں ہے، شکایتوں کا انبار ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاج اکرام وہاں سے حج سیکھ کر نہیں آئے۔ اگر ان کو یہ مجاہدہ جو حج پر ہونے والا ہے اس کا پہلے سے ہی علم ہوتا تو آپ حضرات بڑے سکون سے یہاں خدمت کر سکتے۔ لیکن کوئی ہماری کمی کوتاہی، ہم وہاں سیکھ کر نہیں آئے، یہاں سارے انسپیکٹرز کو جان کھا کر ختم کر دیں۔ آپ کی قربانیاں ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کی میٹنگ میں وہاں حج گھر میں عرض کیا تھا، حاجی ایک حج کر رہا ہے تو اس کا ایک حج ہے، خادم کے ساتھ کتنے حاجی ہیں اتنے حج ہیں۔ 100 حاجی رہے تو آپ کو 100 حاجیوں کا ثواب ہے۔ اس لیے آپ نے ان کے حج کو صحیح کرنے اور کرانے کی ترتیب بنائی، اس کے لیے آپ نے سہولیات بنائی اور بڑی قربانیوں سے آپ نے ان کے ساتھ حج کو پورا کیا ہے۔ تو حاجی کو تو ایک حج کا ثواب ہے، لیکن انسپیکٹرز جو خادم بن کر آئے ہیں ان کو ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کتنے حاجی ساتھ میں دیے گئے ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ آپ کے صبر کو دنیا میں بھی بدلہ نصیب فرمائے، آخرت میں بھی بدلہ نصیب فرمائے۔ یہ جو 3 گناہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ تینوں کام یہاں ہونے کے زیادہ امکان ہیں، زیادہ امکان ہے۔ بیکار کے کاموں میں آدمی زیادہ گھومے گا، تھک جائے گا اور آپ کو پریشان کرے گا۔ گناہ کی نحوست ہوتی ہے، جیسے فرمایا آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک نور ہے اور گناہ کرتا ہے تو اس کی ایک بدبو ہے۔
نیکیوں کے ساتھ اس کی خوشبو ہے اور گناہ کے ساتھ اس کی بدبو ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے اس خوشبو اور بدبو کو سونگھنے کی استطاعت دے دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، آپ ایک ندی کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، منہ میں پانی لیا، تھوک دیے، اور کنارے سے تھوڑی دور کو چل کر دیکھا ایک آدمی غسل کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا والدین کی نافرمانی نہ کرنا، تیرے بدن سے نکلتے ہوئے پانی میں والدین کی بدبو آ رہی ہے۔ تو یہ بڑے اکابر تھے، اللہ نیک لوگوں کو اس کی احساس دکھا دیتا ہے۔ تو آدمی جب گناہ کے ساتھ حج کرتا ہے تو اسے حج بڑا بھاری لگتا ہے، اگر وہی نیکیوں کے ساتھ حج کرتا ہے تو اسے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ یہاں گناہ بہت ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، شیطان بھی بڑی محنت کرتا ہے۔ میں اکثر ایک سوال پوچھتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام نے بیت الخلا جانے کے پہلے کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث کعبۃ اللہ کے باہر مسجد حرام لگی ہوئی مسجد ہے، مسجد سے لگے ہوئے باہر استنجے بیت الخلا ہے، تو وہاں اگر استنجے بیت الخلا کو کوئی ضرورت پورا کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا دعا پڑھنا ہے؟ کیا دعا پڑھنا ہے؟ یہی دعا پڑھنا ہے۔ مدینہ پاک مسجد نبوی آپ جائیں گے، مسجد نبوی سے باہر آپ کو استنجا بیت الخلا ملے گی، وہاں اگر کوئی ضروریات سے فارغ ہونے جائے گا تو کیا دعا پڑھ کے جائے گا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یعنی مکہ اور مدینہ جیسی شہر، مبارک شہر میں خبیث شیطان موجود ہیں، تو کیا ہندوستان میں نہیں رہیں گے؟ وہاں بھی رہیں گے۔ تو یہاں سکھایا ہی حضور نے یہاں مکہ مدینہ میں ہے، تو یہاں خبیث شیطانوں کا زیادہ تاثر ہے، یہاں محنت زیادہ کرتا ہے، شیطان کی زیادہ محنت ہوتی ہے، گناہوں پر ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ حاجی کا حج برباد ہو جائے۔ پہلے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ حج پہ نہ آئے، اگر حج پہ آ گیا تو یہ کوشش کرتا ہے کہ گناہوں میں ملوث کرے اور گناہوں کی نحوست سے اس کا حج خراب ہو جائے۔ اللہ نے کہا اس سے بچو۔ جو اب آپ حج میں نیکیوں کے ساتھ حج کرتے ہیں ان کو حج آسانی سے معلوم، اس کی زبان پر کسی کی شکایت نہیں ہوتی۔ تو یہ سب ہمیں وہاں سکھانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آپ حضرات نے بڑی محنتیں کی ہیں، اللہ آپ کو اس کا بدلہ نصیب فرمائے۔ تیسرا اور بڑا کام، اللہ نے کہا کہ آپس میں نہ لڑنا چاہیے، یہاں بات بات پر لڑانے کی کوشش ہوتی ہے۔ عمومی طور پر بلڈنگوں میں لفٹوں کے پاس میں پہلے جانا، آپ پہلے جانا، کھانے کی جگہ وہاں، یہاں بہت شیطان لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ حضرات نے بڑی حکمت سے، بڑے اچھے انداز سے حاجیوں کو آپس میں لڑنے سے بچایا، یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا۔ اگر آپ حضرات ان کی نگرانی نہ کرتے ہو سکتا ہے بڑے بڑے حادثے پیش آ جاتے ہیں۔ آپ کو نام بھی ماشاءاللہ انسپیکٹر کا دے دیا ہے تو ماشاءاللہ لوگ ذرا ڈرتے ہیں۔ پہلے آپ کا نام خادم الحجاج تھا۔ ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے خادم الحجاج جو بن کے آئے ہیں، انہوں نے اپنی کارگزاری سناتے ہوئے یہ بھی کہا ہے، لوگوں نے اٹھا کے کہا پاؤں دبا با خادم تو میرے پاؤں دبا گا۔ اس پر حاجی صاحب کا اور ان کی جماعت کا آپ اس سے یعنی اسٹیٹ حج انسپیکٹرز کا جو آپ کو لقب دیا گیا، اس پر آپ کو دور کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کے سامنے، اور ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا نام انسپیکٹر لگ گیا، ورنہ تو پہلے خادم تھا۔ خادم کہتے جی نوکر، موٹا جملہ اگر بولے تو نوکر، تو نوکر آیا سو حاجہ کی خدمت کرنے تو جب بولیں سو فری میں آیا سو تو پاؤں دبا اٹھو رکو، ایسا خادم الحجاج سے بدتمیزی تک حجاج کرام کیے ہوئے کارگزاریاں ہیں۔ لیکن آپ کو انسپیکٹر کا نام دے دیا گیا۔ انسپیکٹر کو سنتے ہی میرے جیسا ان پڑھ ذرا ڈرتا ہے، کہاں لے لیا گھر کردار کی۔ بڑی چالاکی سے حضرت نے، کمیٹی نے، ان کے احباب نے آپ کو نام انسپیکٹر کا دیے ہیں کہ میری طرح کوئی کم عقل ہوتا ہے تو وہ فوراً انسپیکٹر کا نام سنتے ہی ڈر جاتا ہے۔ تو آپ کو ان حضرات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آپ نے بھی جو آپسی لڑائی جھگڑوں سے ساتھیوں کو روکا اور درمیان میں کھڑے ہو کر صلح کرائی اور خدمات میں لگے رہے، یہ آپ کی قابل تعریف خدمت ہے۔ اللہ آپ کو جس کا نعم البدل نصیب فرمائے۔
اب میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، بالکل 5 منٹ اپنے آپ کے میں لیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جو حج کر لیتا ہے بہترین حج کرتا ہے، ایسا حج کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا اور رسول پاک علیہ السلام نے طریقہ سکھایا، جیسا اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں ایسا کوئی حاجی حج کرتا ہے تو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہر حاجی دنیا کے کونے کونے سے آنے والا حاجی وہ 3 قسم کی قربانیاں دیتا ہے۔ پہلی قربانی مال کی ہے، جیسے ہی نام آیا 1,50,000 کو 2,300 بھرا لیا، پھر کچھ مہینے ہوئے 1.25 لاکھ بھرا لیا، پھر کچھ مہینے ہوئے ماشاءاللہ پورے 3.5 لاکھ، پھر آخر میں 10,000 اور۔ تو حاجی حج پر آنے سے پہلے سب سے پہلے کیا قربانی لگی حاجی کی؟ مال لگا۔ دوسری قربانی جان لگی۔ ایسی قربانی آپ نے حج میں دیکھا؟ آدمی کتنا تھکتا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، اور یہاں خدام بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے تکنیک سے خدمت کرتے ہیں۔ آپ تھک کر کوئی بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اٹھ چلے آگے چل آگے چل آگے جا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں مر رہا ہوں، وہ کہے گا آگے جا کے مر جائے، مر ضرور لیکن یہاں نہیں، تھوڑا آگے جا پھر مر جائے۔ اگر وہ اس طرح حکمت سے خدمت نہ کرے تو پتہ نہیں کتنے لوگ راستوں میں ڈیرے لگا کے بیٹھ جائیں گے، ڈیرے میں جانے کی طاقت نہیں ہے۔ بڑی حکمت سے وہ خدمت کرتے ہیں، پیر تھک گئے، بدن تھک گیا، اور کتنے لوگ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی مغفرت فرمائے۔ کیسے کیسے لوگ تھے، ان کو دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ یہ چل سکتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہم نے دیکھا جو بالکل چل نہیں سکتے ایسے حاجی بھی 50 کلومیٹر کم سے کم چلے 5 دن میں۔ تو یہ جان لگا، جان کی بازی لگی، یہ دوسری خدمت، دوسری قربانی تھی۔ اور تیسری قربانی اپنے رشتہ داروں کو دیکھو۔ آپ نے حج گھر میں روزانہ آپ دیکھتے ہیں، آپ حضرات حج گھر آتے ہیں، وہاں کی کارگزاریاں آپ نے ماشاءاللہ روزہ دیکھی ہیں۔ ماں باپ جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کو چھوڑنے تیار نہیں، بچہ اور لوگ اسے کھینچ کر لے جا رہے ہیں، وہ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے۔ کوئی بڑے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا، کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کو چھوڑ کر آیا، کوئی اپنی چلتی چلاتی کاروبار کو، بہترین چلنے والے نظام کو چھوڑ کر آیا۔ تو یہ 3 قربانیاں، پہلی قربانی مال کی، دوسری قربانی جان کی، اور تیسری قربانی رشتہ دار اور خاندان اور قبیلے کی۔ یہ 3 قربانیاں ہر حاجی نے دی تو اللہ بھی اس کا بدلہ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ فرمایا مال لگایا، دنیا بھر میں آپ نیکی کیجئے، ایک کا بدلہ کم سے کم 10 ہے، لیکن آپ نے حج پر ایک لگایا ہے، آپ کو کم سے کم 700 روپے ملے۔ 1 ریال لگایا 700 ریال ملے، یہ طے شدہ ہے، اور اس کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ اور بڑھاتے جائے گا۔ 1 لگایا 700 ملے گا، مال کا بدلہ مال مل گیا۔ اب جان لگایا تھا تو کیا ملے گا؟ فرمایا جان کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت ہے۔ آدمی جب بنا سے مناسک پورے کر کے نکلتا ہے تو فرشتہ پیٹ پر تھپکی دیتا ہے، مار کے کہتا ہے ایسا جا کہ آج ہی تو دنیا میں پیدا ہوا ہے، سارے گناہ سے معاف۔ فرمایا 3 موقع ایسے ہیں جن موقع پر آدمی کے نام اعمال ریسٹارٹ ہوتے ہیں، ریسٹارٹ ہوتے ہیں۔ پہلا جب آدمی بالغ ہوتا ہے اس کے نام اعمال ریسٹارٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کوئی غیر ایمان والا تھا، کافر تھا، وہ مسلمان ہو گیا تو اسلام اس کے سارے کفر کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اس کا نام اعمال ریسٹارٹ ہوا۔ فرمایا تیسرا ہر وہ مسلمان جب وہ حج کرتا ہے، حج کر کے نکلتا ہے تو اس کے نام اعمال بھی ریسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ریسٹارٹ والا عمل کرنے کے یعنی حج کرنے کا موقع دے دیا۔ تو دوسرا عمل ہم نے جان لگایا تھا، ہمارے نام اعمال سے گناہ مٹا دیے گئے اور اللہ نے جنت کا فیصلہ سنا دیا۔ تیسرا رشتہ داروں نے قربانی دی تھی۔ میں آپ کو یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے حجاج اکرام سے یہ باتیں بتائیں، آپ اپنے حجاج اکرام سے یہ باتیں بتاتے رہے۔ تیسری قربانی یہ تھی کہ آپ کے رشتہ داروں نے آپ کی جدائی کو برداشت کیا تھا۔ فرمایا کیا ملے گا؟ آدمی جو صحیح حج کر لیتا ہے،
صحیح حج کرنے والے کے اوپر اللہ جل جلالہ کل قیامت کے میدان میں کہیں گے کہ تم نے حج کیا تھا اور میں نے اسے قبول کر لیا، اب یہ تیرے خاندان والے، یہ تیرے رشتہ دار، یہ تیرے چاہنے والے، یہ تیرے پڑوسی، یہ جہنم میں جانے کھڑے ہوئے ہیں، 400 لوگوں کا ہاتھ پکڑ اور تو کہہ دے کہ ان کو معاف کر دے، میں معاف کر کے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ 400 لوگوں کی سفارش کا سامان ایک حاجی کو اللہ دیتا ہے۔ مال لگایا 700 گنا بدلہ، جان لگایا گناہ معاف اور جنت کا فیصلہ، اور تیرے رشتہ داروں نے قربانی دی تھی، اس کا بدلہ تجھے 400 لوگوں کی سفارش کا موقع اللہ دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں 400 گھرانوں کا موقع اللہ دے گا کہ 400 گھرانوں کو آپ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا سکتے۔ اتنی بڑی خدمت، اتنے بڑے عمل پر جو لوگ آئے تھے ان کی خدمت آپ نے کی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے آپ کتنے خوش نصیب آدمی ہیں۔ اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جن بھی حجاج کرام سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، تمام حاجیوں کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں۔ بہت سارے حاجی آپ کو کسی نہ کسی موقع پر کوئی بڑی بات کہہ دیے ہوں گے، کوئی بڑا جملہ کہہ دیے ہوں گے، آپ کے دل کو تکلیف پہنچی ہوگی، سب کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، معاف کر دیں تو میں معاف کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی بیٹھ کر سوچیں مجھے خدمت کے لیے بلایا گیا تھا، اس میں نے کتنی چوری کی ہے، اس پر آپ اپنے حجاج کرام سے معافی مانگیں، وہ معاف کر دیے تو مسئلہ ختم۔ تمام حاجیوں کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ اپنی خدمت میں کبھی ہو جاتا ہے، آدمی کہتا ہے کتنا کرنا بھی، چلو بیٹھو، تھک گئے، بیٹھ جائیں گے، کسے معلوم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی نادانی کی وجہ سے حاجی پریشان ہوئے ہوں گے، اس لیے ان سے آپ بھی معافی مانگ لیں۔ اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اس موقع پر آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان تمام احباب کی طرف سے بھی میں شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کی خدمات قبول فرمائے۔ آئندہ بھی اللہ ہم سب کو حجاج کرام کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کو ہمارے فضل بھی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک دو بات کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کی گیدرنگ فرسٹ آف اس کائنڈ ہے، پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ کسی نے خادم الحجاج SHI کو بلا کے ماشاءاللہ مکے میں دعوت دی ہے۔ اٹ از فرسٹ ٹائم۔ اللہ یہ خدمات کو قبول کرے ماشاءاللہ۔ کبھی بھی ہوا نہیں تھا آج تک کہ ٹیپو صاحب نے یہ اسٹیپ اٹھایا کہ آپ کو دعوت دی جائے، آپ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ماشاءاللہ سلام کرتا ہوں آپ کی سوچ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو حصہ ہے والنٹیئرس، یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے۔ جب خادم الحجاج پہلے آتے تھے نظر نہیں آتے تھے، ہمنا فیکٹ ہے، ہم لوگ خود جا کے حاجیوں کو مل کے خدمت کرتے تھے۔ ابھی ایک آئیڈینٹی آئی، نام بھی چینج ہوا، ماشاءاللہ بہت سپورٹ ہوا آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں۔ ہمارا مقصد آپ کا اور ہمارا والنٹیئر کا ایک ہی ہے کہ حاجیوں کو مدد کی جائے۔ اب اس سال کونسل جنرل صاحب نے اسپیشل پرمیشن لے کے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی منسٹری سے پرمیشن لے کے ہم لوگوں کو آئی ڈی کارڈز ایشو کروایا تھا۔ پچھلے سال یہ آئی ڈی کارڈز ہیں ہمارے، اس سال ماشاءاللہ کونسل صاحب اسٹڈی کیے پچھلے سال کا ویکنیس، تو جا کے ڈسکس کیے منسٹری سے اور اپروول لے کے آئے، اور یہ اپروول ہمارا صرف مکہ سٹی کے لیے تھا۔ تو الحمدللہ اور دوبارہ میری کوشش اور تعلقات کی وجہ سے 780 والنٹیئرز جو ہے مشاعر الحرم بھی پہنچے، مینا مزدلفہ عرفہ۔ اللہ کا احسان و کرم ہے الحمدللہ۔ بہت سارے اسٹیپس میں ہم لوگ کام آئے اور کوشش کی ہم لوگ بہترین خدمت کرنے کی۔ جتنا آپ لوگ کیے اتنا تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا پارٹ ٹائم ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ ڈیوٹیز میں ہیں نا، یہاں پہ مکہ میں ہم لوگ ریزیڈنٹس ہیں، جدہ میں ریزیڈنٹس ہیں۔ ہمارے ڈیوٹی کے ہونے کے بعد ہم لوگ آگے خدمت کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول کریں، انشاءاللہ اگلی بار اور بہتر طریقے سے کوآرڈینیشن کرتے ہوئے ہم خدمت کریں گے باذن اللہ۔ میرے سارے عزیز ساتھی جو ہیں ساتھ میں بیٹھے ہیں یہاں پہ، کچھ مختصر طور پہ آئے ہیں۔ ہم لوگ تو 1800 ہیں، آئیں گے تو بلڈنگ بھر جائے گی تو سر کی گزارش پہ ہم لوگ مختصر ساتھی آئے ہیں۔ السلام علیکم۔